عام طور پر لوگ، آپ عام کتابیں پڑھیں عربی زبان کے بارے میں، وہ کتاب ہو تو اس میں لکھ دیں گے کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس میں تلوار کے 200 نام ہیں، اس میں اونٹ کے 150 نام ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ یعنی عربی زبان الفاظ کی کثرت کے لحاظ سے، عربی زبان کی میں بات کروں جو قرآن کی زبان ہے، الفاظ کی کثرت کے لحاظ سے بہت مختصر زبان ہے۔ یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو گھوڑے، تلوار اور اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، میں ہمیشہ لوگوں کو متنبہ کیا کرتا ہوں کہ اور تھا ہی کیا نام رکھنے کے لیے۔ اس لیے کہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہر تیسرے دن ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے اور ہمیں اس کو نام دینا پڑتا ہے۔ مثلا انگریزی زبان میں اس وقت جتنا غیر معمولی تنوع ہے نئی چیزوں کے ناموں کے لیے، وہ شاید دنیا کی کسی زبان میں رہا ہو۔ یعنی ہر چیز کے لیے آپ کو ایک نیا نام دینا پڑتا ہے، وہاں چیزیں ہی 10 ہیں۔ تو آپ چاہیں تو اونٹنی اگر لمبی گردن والی ہے تو اس کو اور نام دے دیں، چھوٹی گردن والی تو اور نام دے دیں، بچہ جن کے بیٹھی ہے تو اور نام دے دیں، جننے والی ہے تو اور نام دے دیں، چل رہی ہے تو اور نام دے دیں، بیٹھی ہوئی ہے تو اور نام دے دیں، موٹی ہے تو اور نام دے دیں، چھوٹی ہے تو اور نام دے دیں، 2 بچوں کی ماں ہے تو اور نام دے دیں۔ تو آپ چاہیں تو 200 نام دے دیں، لیکن ہے کیا آپ کے پاس نام دینے کے لیے؟ اس کے بالکل برخلاف جیسے عام طور پر لوگ تاثر دیتے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ ایک بالکل اوریجنل زبان ہے، جیسے کہ زبان پیدا ہوتی ہے، بہت کم الفاظ ہیں لیکن بہت زیادہ شیڈز میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی صورتحال یہ ہے۔ اچھا، یہ جیسے جیسے زبان کا کینوس وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جب زبان کے لیے چیزیں کم ہوتی ہیں تو وہ کم الفاظ سے بہت زیادہ مدعا ادا کرتی ہے۔ یہ عبرانی میں بھی ہے، یہ سنسکرت میں بھی ہے۔ یعنی جن زبانوں کو، قدیم زبانوں کو میں جانتا ہوں، ان سب میں کم و بیش یہی صورتحال ہے۔ سنسکرت زبان میں بالکل ایسے ہی کہ آپ کے پاس بہت تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ہر لفظ اتنے زیادہ پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کے لیے اس تنوع کو گرفت میں لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال قدیم عربی میں ہے، یہی صورتحال عبرانی میں ہے، ہبری میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یعنی وہ زبانیں جو زبانوں کے اختلاط سے نہیں بنی، جن کو تمدن سے واسطہ نہیں پڑا، جن کو بہت زیادہ چیزوں کو نہیں دیکھنا پڑتا، صحرا میں ہے، صحرا ہے، اونٹ ہے، اوپر آسمان ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، تو بے شک ایک بی بی ہی کے 1000 نام رکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ لیکن یہ کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ الفاظ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ جیسے جیسے تمدن بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ چیز بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ عربی زبان، قرآن کی زبان کا ایک مسئلہ یہ ہے، یعنی اس کے اندر لفظ ایک ہوگا اور وہ اتنے زیادہ پہلوؤں سے استعمال ہو رہا ہوگا اور ایسے معروف طریقے سے استعمال ہو رہا ہوگا کہ جب آج کی عربی سیکھنے والا ایک آدمی اس کے معروف معنی سے اپروچ کرتا ہے تو بعض اوقات اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ معنی کیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک بڑی مشکل جو لفظ میں ہے، جس کو میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا، الکتاب کے حوالے سے۔ اسی طرح دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک اور لفظ کی، بہت عام لفظ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں قرآن مجید نے کیا مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے پاس وہ ہے یا نہیں۔ یہ قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ بلد۔ اس میں انہوں نے اس کو نقل کر دیا ہے، اسے نکال لیجئے۔ سورہ کا نمبر 90 ہے۔ قرآن مجید میں آخری صورتوں میں سے ہے۔ سورہ اگر آپ نے نکال لی ہے تو یہ دیکھیے ایک بالکل عام لفظ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لفظ جس طریقے سے استعمال کرتا ہے قرآن مجید اور جو اب نہیں طریقہ رہا، اس سے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں اگر آپ شروع سے سورہ کو پڑھیں تو ایسے ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، نہیں میں اس شہر ہی کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور اے پیغمبر تم اسی شہر میں رہتے ہو، اور والد اور اس کی اولاد کو بھی۔ یہ تو پہلی 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔
اس میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے خلقنا. آپ کی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خلق، خالق، پیدا کرنے کے معنی میں ہے. عربی زبان میں جو ورب کی شکل بن جاتی ہے، ہم نے پیدا کیا تو وہ بن جائے گی خلقنا. لفظ وہی ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ خلق بھی آپ بولتے ہیں، مخلوق بھی اس سے بولتے ہیں، خالق بھی اس سے بولتے ہیں. یہ الفاظ تو اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں. وہی لفظ ہے، یعنی اس کے لیے جو ورب ہے وہ خلقہ ہے. اور جب ہم بولتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تو بن جاتا ہے خلقنا. اب یہ لفظ پیدا کیا ہے، جو بعد کی زبانیں ہیں وہ اس کے مختلف شیڈز کے لحاظ سے، بعد کی زبانیں سے عربی کی جو بعد کی صورتیں ہیں، مختلف شیڈز کیسے نئے نئے لفظ پیدا کرتی جا رہی ہیں. یعنی اب اگر مثال کے طور پر طه حسین لکھیں گے یا جاہز لکھیں گے دور متوسط میں، تو وہ اس لفظ کو ان تمام پہلوؤں سے نئے نئے اسالیب میں ایجاد کرتے چلے جائیں گے، اور اس میں ہمارے پاس 10-15 الفاظ ہوں گے مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے. لیکن عربی زبان میں یا قدیم عربی زبان میں میں اس لفظ کے ایک خاص شیڈ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اب ایسے نہیں بولا جاتا. یعنی نہیں بولا جاتا سے میری مراد یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے ایسے نہیں استعمال کیا جاتا. خلقہ کا فعل میں نے اس لیے منتخب کیا کہ عام لفظ ہے، اب بھی عربی زبان میں اسی طرح موجود ہے، اب بھی پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا خاص شیڈ ہے. اور وہ شیڈ کیا ہے؟ یعنی اس آپ آیت کو اگر پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا تو وہ بڑی مشقت میں تھا. یہ بالکل لٹرل مفہوم. ہم نے انسان کو پیدا کیا، لقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا انسان کو، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو اس وقت وہ بڑی مشقت میں تھا. یہ اس کا لفظی مفہوم ہے. اب بظاہر جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو اس وقت انسان بڑی مشقت میں تھا. ایک تقریر اس پر کی جا سکتی ہے، معیشت کے اسباب نہیں تھے، یک بیک انسان نے آنکھ کھولی، بہرحال اسی زمین کے اندر سے اس کو اپنے لیے غذا بھی تلاش کرنی تھی، اسی میں رہنے کے سامان بھی پیدا کرنے، بڑی مشقت میں تھا انسان. دوسری ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو ہم نے اب جب پیدا کیا ہے، ہوتا ہے نا پیدا، تو اس وقت بڑی مشقت میں ہوتا ہے. یعنی اب بھی تو انسان کی پیدائش ہوتی ہے نا. انسان کی ایک پیدائش وہ ہے جو اس وقت ہوئی جب سیدنا آدم نے اس دنیا کی ابتدا کی، ایک پیدائش وہ ہے جو اب ہے. اچھا، یہ دوسری بات جو ہے یہ بہت مشکل سے باور کر سکتا ہے آدمی. اس کی وجہ یہ کہ اس میں مشقت میں ماں ہوتی ہے، پیدا ہونے والا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے بظاہر لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی خاص بات بنتی نہیں. اچھا، اب آپ اس آیت کو، ظاہر ہے کہ یہ آیت ایک سورہ کے اندر ہے، اس کو آگے پیچھے سے رکھ دیجئے. بھئی انسان کو ہم نے پیدا کیا تو اس وقت وہ بڑی مشقت میں تھا. لفظی ترجمہ یہی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بالکل لٹرل مفہوم اس کا سامنے رکھ لیجئے. اب آگے پیچھے سے اس کو دیکھیے. نہیں، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. اس شہر سے مراد ظاہر ہے کہ سوائے مکہ کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. یعنی اس میں بحث نہیں ہو سکتی نا، مخاطب کے لیے یہی شہر ہو سکتا ہے. میں اس شہر مکہ کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. اچھا، اگر کوئی ابہام تھا تو اگلے جملے نے دور کر دیا، اور پیغمبر تم اسی شہر میں رہتے ہو. یعنی اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا نیو یارک کا ذکر ہو رہا ہے، بہرحال مکہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، پھر والد وما ولد، اور باپ اور اس کی اولاد کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. تو شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، باپ اور اس کی اولاد کو. آپ کے سامنے جو ترجمہ پڑا ہوا ہے یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، یہ عام رائج ترجمہ، اور میں نے خاص طور پر تاکید کر دی تھی کہ وہی دیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آدم اور اس کی اولاد. اگر آدم اور اس کی اولاد مراد ہے تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ پھر اس دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے. یعنی اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں اور آدم اور اس کی اولاد کو پیش کرتا ہوں، تو آدم اور اس کی اولاد تو سارے انسان ہیں. تو کیا پہلو ہے؟ آپ جب کسی چیز کو گواہی میں پیش کرتے کوئی بات کہتے ہیں نا، تو میں اس پر ابھی دلائل نہیں دیتا. میرا جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے البیان میں بیان کر دیا. والد وما ولد، یعنی
باپ اور اس کی اولاد کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، یا ابراہیم اور اس کی اولاد؟ اس شہر میں سیدنا ابراہیم سے ابتدا ہوئی ہے اور ان کی اولاد ہے بنی اسماعیل جو وہاں آباد ہے، تو اس شہر کی مناسبت سے یہی موزوں ترین تعبیر ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، کیونکہ مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی۔ یہ پیچھے آ گیا، اچھا، یعنی یہ شہر گواہی میں پیش کیا جا رہا ہے، اے پیغمبر تم اسی شہر میں رہتے ہو، یعنی تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے یہ شہر، نہ اس کی تاریخ تمہارے لیے اجنبی ہے۔ یہ درمیان کے جملے کا مطلب یہ ہے، یہ بتانا پیش نظر نہیں ہے کہ تم رہتے ہو، یہ تو معلوم ہے کہ رہتے ہو۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی میں اس شہر لاہور کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، آپ کے لیے کوئی اجنبی شہر نہیں، آپ اس پہ رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کیسا شہر ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا، اس کی تاریخ سے آپ واقف ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور ابراہیم اور اس کی اولاد کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ یعنی اس شہر مکہ میں سیدنا ابراہیم کا مشہور واقعہ نا، اسماعیل کو لا کے انہوں نے آباد کر دیا وادی غیر ذی زرع میں، اس کے بعد ان کی اولاد اس شہر میں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 سال کے بعد کم و بیش بعثت ہوئی۔ اچھا، اب آگے دیکھیے، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے بہت مال لٹا دیا۔ تو صاف معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ جو آخر کے جملے ہیں یہ بھی ہر انسان پر نہیں بولے جا سکتے، یعنی ہر انسان اس صورتحال سے دوچار نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر آپ نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ بعد کا جملہ جو ہے وہ ہر انسان سے متعلق نہیں ہو سکتا، اوپر جو گواہی پیش کی جا رہی ہے وہ شہر مکہ کی ہے اور ابراہیم اور اس کی اولاد کی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اس کو کیسے لیتا ہوں، یہ اس زبان کا مسئلہ ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے اس شہر میں انسان کو پیدا کیا تو اس وقت وہ بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اس قوم کی ابتدا یہاں سے ہوئی، جب ابراہیم اور اسماعیل جو تھے وہ اس شہر میں اپنی زندگی شروع کر رہے تھے تو اس وقت بڑی مشقت میں تھے۔ اس وقت ایک وادی غیر ذی زرع میں ان کو آباد کر دیا گیا تھا، اس وقت ان کے لیے کوئی زندگی کے سامان نہیں تھے۔ ابراہیم یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا سرزمین پر آباد کر دیا ہے، اور پھر کیا ہوا، یعنی اتنی رفاہیت حاصل ہوئی کہ اب کہتا ہے کہ کون ہے جو میرے اوپر گرفت کرنے والا ہے۔ تو عرب کی جو وہ ایلیٹ ہے قریش کی، وہ اصل میں مسئلہ وہ ہے، لیکن خلقنا استعمال کس معنی میں ہوا ہے؟ نہ یہ آدم کے زمین سے پیدا ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ بچے کے موجودہ تولد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ جو خلقہ کا شیڈ ہے یہ بعد کی زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ ہم نے انسان کو اس سرزمین میں پیدا کیا، بولیں گے نا، ہم نے جب انسان کو مہنجو داڑوں میں پیدا کیا، اگر میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں تو یہ اصل میں پیدائش کی کسی پہلو کی طرف اشارہ ہی نہیں کر رہا، بلکہ انسان یا ایک قوم کی جو ابتدا ہوتی ہے کسی جگہ کے اوپر اس کو بتا رہا ہے۔ یہ جو پہلو ہے یہ نہیں ہوتا، ہماری موجودہ زبان میں یہ چیز نہیں ہوتی، یہ لفظ کا ایک خاص پہلو ہے۔ یعنی لفظ خلقہ اس طریقے سے ہم اپنی اردو زبان میں تھوڑا سا کرینہ پیدا کر کے استعمال کر لیتے ہیں۔ مسلمان قوم کی پیدائش سرزمین عرب میں ہوئی ہے، بولتے ہیں نا، یہ مسلمان قوم کی پیدائش سرزمین عرب میں ہوئی ہے۔ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مسلمان قوم کا ماں کے پیٹ سے تولد، یہ پیدائش کا بالکل ٹھیک وہ مفہوم ہے جہاں خلقنا میں استعمال ہوا۔ اچھا، اب اگر یہ چیز جو ہے اس کو آدمی نہ اپریشیٹ کرتا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اس آیت کے تحت جو کچھ مفسرین نے لکھنا پڑھ لی، اس لیے کہ یا تو آدم پیدا کرنا پڑے گا مشقت میں، یا بچہ پیدا کرنے کا پڑے گا مشقت میں۔ تو یہ لفظ کے استعمال کا ایک خاص پہلو ہے۔ اچھا، یہ ایک لفظ کی میں نے مثال دی، ایسے دسیوں الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ جو اسی طریقے سے اپنا ایک مخصوص شیڈ رکھتے ہیں، لیکن آدمی چونکہ اسی خلقنا سے واقف ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا آدم پیدا ہوئے تھے، تو وہ اس خاص پہلو کو اپریشیٹ نہیں کر پاتا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کلام آگے سے اور پیچھے سے بے ربط ہو جاتا ہے۔ یعنی اب دیکھیے نا کہ میں اس کو جب ترجمہ کروں گا تو یہ کر دوں گا کہ نہیں، میں اس شہر کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور اے پیغمبر تم اسی شہر میں رہتے ہو، اور والد باپ اور اس کی اولاد کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، ہم نے اس سرزمین میں انسان کو پیدا کیا تو اس وقت وہ بڑی مشقت میں تھا۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اب اس پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے،
اور کہیے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، تو کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ یعنی اب وہ ایک یوں سمجھے کہ قریش کے جو سردار ہیں ان کی سرکشی کے اوپر سورہ شروع ہو گئی. اس نے اس شہر کے اندر جو کچھ گزر رہا ہے اس کو بنیاد بنایا ہے اور بات کو آگے بڑھا دیا ہے. تو یہاں اب دو کام ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے انسان بھی میرا اور آپ کا انسان نہیں رہا، سمجھ رہے نا یہ بات، اور خلقنا بھی وہ پیدائش کے مفہوم میں نہیں رہا. تو یہ ایک دوسری مثال ہوئی. اچھا، اس کے بعد اب یہ دیکھیے ایک اور پہلو اسی لفظ کا. یہ سورہ 3 ہے، اس میں بھی یہ فعل بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی تین گواہی دیتا ہے اور زیتون گواہی دیتا ہے اور طور سینا گواہی دیتا ہے اور یہ شہر امن گواہی دیتا ہے. اس میں بھی ان جو گواہی جن چیزوں کی پیش کی گئی ان کی طرف تھوڑا سا میں اپنی تحقیق کی روشنی میں اشارہ کر دوں، اس لیے کہ سورہ کا یہ پہلو اس وقت زیر بحث نہیں ہے. یعنی تین اور زیتون، سیدنا مسیح علیہ السلام جب آئے ہیں ناصرہ سے یروشلم میں، تو جس پہاڑ پر انہوں نے قیام کیا یہ کوہ زیتون ہے. اس کا ذکر بہت بائبل میں آتا ہے. اور یہ جو کوہ زیتون ہے اس کے بالکل دامن میں ایک گاؤں آباد ہے جس کا نام تین ہے، اس کا ذکر بھی بائبل میں آتا ہے. تو یہ گویا تین اور زیتون جو ہے اسی گاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہے کہ جا کر دیکھو کہ جس گدھے کو نہیں جوتا گیا وہ میرے لیے لے آؤ. یہ اگر آپ انجیل پڑھیں تو اس میں خاص واقعہ ہے وہ، یعنی ان کی ناصرہ سے آمد یروشلم میں اس کا بھی پہلا مستقر یہی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ان کے بارے میں ان کی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کو سولی دے دے گی، تو انہوں نے آخری رات اسی کوہ زیتون پر گزاری ہے، اسی تین کے پاس، یہی وہ مناجات کرتے رہے ہیں. تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور لے جائے جا رہے تھے اور بنی اسرائیل کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ رہی تھی اور ایک نئی امت پیدا ہو رہی تھی جو مسیحی امت ہے. اب تو دنیا میں سب سے بڑی مذہبی امت ہے. یہ امت جب پیدا ہو رہی تھی تو اس کا مقام پیدائش جو ہے وہ تین اور زیتون ہے، یہ اس جگہ پیدا ہو رہی تھی. اور بنی اسرائیل کا مقام پیدائش طور سینا، اور بلد امین بنی اسماعیل کا مقام پیدائش یعنی مکہ. بلد امین کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی نا. تو اب آپ دیکھیے کہ ترتیب بالکل سعودی ہو گئی. سعودی کا مطلب ہوتا ہے نیچے سے اوپر کو ہو گئی. یعنی سب سے جو آخری امت ہے وہ مسیحی ہیں، اس کے اوپر یہود، اس کے اوپر سیدنا ابراہیم یعنی بنی اسماعیل. تو اس ترتیب سے قرآن مجید نے ان تینوں امتوں کے مقام پیدائش کی گواہی پیش کر کے یہ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی ان امتوں میں سے جب بھی انسان کی پیدائش ہوئی، جب ان امتوں کی پیدائش ہوئی، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے تو اس وقت تو اخلاقی لحاظ سے بہت اعلیٰ تھی، کوئی شک تو نہیں ہے نا. یعنی بنی اسماعیل بھی اخلاقی لحاظ سے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، بنی اسرائیل بھی اخلاقی لحاظ سے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. بنی اسماعیل اور یہود سب، یعنی جب یہ پیدا ہوئی ہے تو تب تو یہ امتیں جو ہیں یہ بڑے غیر معمولی مقام سے انہوں نے شروع کیا ہے. تو ان کی پیدائش کے وقت حالت کیا تھی اس کو بیان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور پھر اس کے بعد ان امتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو پستیوں میں گرایا اور خدا نے بھی ان کو پستیوں میں گرا دیا. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ خلقنا پھر وہی اسی مفہوم میں استعمال ہوا، یعنی وہی جو مدعا وہاں ہے نا، وہاں بھی ایک قوم کی پیدائش کے معنی میں استعمال ہو گیا، اور یہاں بھی ان اقوام کی یا ان امتوں کی پیدائش کے معنی میں استعمال ہو گیا ہے. تو یہ وہی فعل ہے کہ جو اس شیڈ کے ساتھ قرآن مجید میں اور بھی 10-15 مقامات پر اسی طرح کے پہلو سے استعمال ہوا ہے. یہ اس زبان کا ایک پہلو ہے لفظ کے لحاظ سے.